فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کے ایک مکان کو بھوت بنگلہ یعنی ہانٹڈ ہاؤس قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل کرنے والے نوجوانوں کو پولیس نے حراست میں لے کر ان کی کاؤنسلنگ کی۔ ان نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر وائرل اپنے ویڈیوز میں دعویٰ کیا کہ کچھ عرصے قبل ایک خاتون نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر بیگم پیٹ کندن باغ کے ایک مکان میں خودکشی کر لی تھی، اب وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ ان نوجوانوں کے ویڈیوز دیکھ کر کئی افراد وہاں پہنچنے لگے۔ رات کے وقت بعض افراد اس عمارت کے آس پاس رہنے والوں کو بھی پریشان کرنے لگے، جس پر وہ پولیس سے رجوع ہوئے۔ پولیس نے کہا کہ اس عمارت کے قریب پولیس پکٹ تعینات کیا جائے گا اور جو کوئی بھی اس عمارت کے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس عمارت میں رہنے والوں نے بتایا کہ وہ یہاں کرائے سے گزشتہ 7 ماہ سے مقیم ہیں، ان کو اس عمارت میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ بعض افراد نے اس عمارت کو بھوت بنگلے سے تعبیر کر قرار دیتے ہوئے خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ سکون سے ہیں۔ جس مکان کو بھوت بنگلہ قرار دیتے ہوئے سنسنی پیدا کی جا رہی ہے، اس مکان میں گزشتہ 7 ماہ سے ایک خاندان مقیم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہے۔ وہ اس مکان میں کرائے سے مقیم ہیں، لیکن نوجوان یہاں پر رات کے اوقات میں آ کر تماشا کیا کرتے ہیں۔ چیف منسٹر کیسیار نے کہا کہ ووٹرز کی معمولی سی غفلت تیز رفتار ترقی کرنے والے تلنگانہ کو بڑے خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ کانگریس پر بھروسہ کیا گیا تو ترقی کی رفتار سست ہو جائے گی، فلاحی اسکیمات کو ختم کر دیا جائے گا۔ BRS پر بھروسہ کیا گیا تو موجودہ فلاحی اسکیمات نہ صرف برقرار رہے گی اور نئی اسکیمات 400 روپے میں پکوان گیس، 5 لاکھ روپے کا انشورنس، خواتین کو ماہانہ 3000 روپے کی مالی امداد حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی راشن کارڈ سے باریک چاول بھی سربراہ ہوگا۔ چیف منسٹر کیسیار نے 3 اسمبلی حلقوں وردھنا پیٹ، محبوب آباد اور پالیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اے ریونت ریڈی، کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے انہیں مخالف کسان قرار دیا۔ ریتو بندھو اور دلت بندھو روک دینے کی الیکشن کمیشن سے شکایت کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسان اور دلت طبقات غور کریں کہ ان کے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں۔ BRS دلت بندھو اور ریتو بندھو دے رہی ہیں اور کانگریس اس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اگر غلطی سے بھی ان کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیا گیا تو دلت بندھو اور ریتو بندھو اسکیم ختم کر دی جائے گی۔ 24 گھنٹے سربراہ ہونے والی برقی صرف 3 گھنٹوں تک محدود ہو جائے گی۔ انہوں نے ضلع کھمم میں پارٹی تبدیلی کر چکے P سرینواس ریڈی اور T ناگیشور کو بھی تنقید کا نشانہ بنا کر پارٹی تبدیل کرنے والوں کو سبق سکھانے کا عوام کو مشورہ دیا۔ تلنگانہ میں طلبہ نے ریاستی حکومت اور کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے پرزور مطالبہ کیا کہ BSc نرسنگ کورسز میں داخلے کے لیے اہلیتی معیار میں نرمی کی جائے، کیونکہ 2 ویب کاؤنسلنگ کے بعد 6500 کے من جملہ 3000 نشستیں مخلوع ہیں۔ کئی ریاستوں بشمول تمل ناڈو، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، پنجاب میں اہلیتی معیار میں نرمی پیدا کی گئی اور کسی رینک اساس کے بغیر MSET کوالیفائڈ طلبہ کو منتخب کیا گیا۔ تلنگانہ میں BSc نرسنگ تعلیم کے تقریباً 102 نرسنگ کالجز ہیں۔ کالوجی راؤ یونیورسٹی کے تحت مذکورہ بالا کالج میں طلبہ کے داخلوں کی تعداد 6500 ہے، تاہم اس سال صرف تقریباً 3000 نشستیں بھی پر ہوئی ہیں۔ BSc نرسنگ میں داخلے گزشتہ 10 سال سے انٹرمیڈیٹ میں بائیولوجی، فزکس اور کیمسٹری میں حاصل کیے جانے والے نشانات کی اساس پر دیے جا رہے تھے، تاہم اس سال یونیورسٹی نے ایڈمیشن سسٹم میں تبدیلی کی اور کنوینر کوٹے سیٹس کے لیے 63,000 تک MSET رینک اور انڈین نرسنگ کونسل کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق مینجمنٹ کوٹا سیٹیں کے لیے نیٹ رینک کو شروع کیا ہے۔ مذکورہ بالا رینک حاصل نہ کر پانے والے کئی طلبہ ہیں جنہیں منتخب نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں طلبہ کی جانب سے ہیلتھ سیکریٹری کو تحریر کردہ ایک مکتوب میں کہا گیا ہے کہ BSc نرسنگ کورس میں داخلہ حاصل کرنے کے خواہاں زیادہ تر طلبہ دور دراز علاقوں بالخصوص قبائلی علاقوں کے ہیں، جہاں MSET اور نیٹ میں اچھے نشانات حاصل کرنے خاطر خواہ کوچنگ سینٹرز دستیاب نہیں ہیں۔ طلبہ نے کہا کہ داخلوں کے لیے اہلیتی معیار میں نرمی سے غریب طلبہ کی مدد ہوگی۔
جاریہ سال کا آخری چاند گہن 28 اکتوبر آج ہفتے کو ہوگا، جس کا مشاہدہ حیدرآباد میں بھی کیا جا سکے گا۔ امکان ہے کہ چاند گہن 28 اکتوبر کو رات 11:31 سے شروع ہوگا اور 29 اکتوبر کی رات 1:08 پر پورے عروج پر ہوگا۔ اس کا اختتام صبح 3:56 پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد میں 28 اکتوبر کی رات مطلع ابرآلود رہنے کا 54% امکان ہے۔ 14 اکتوبر کو سورج گہن بھی واقع ہوا تھا، تاہم یہ ہندوستان میں نظر نہیں آیا تھا۔ بی آر ایس نے چیف منسٹر کے سی آر کے خلاف ریونت ریڈی کے امکانی مقابلے کو دیکھتے ہوئے کوڑنگل پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ صدر پردیش کانگریس کو اس حلقے سے شکست دی جا سکے۔ واضح ہے کہ کانگریس ہائی کمان نے کوڑنگل کے علاوہ کاماریڈی سے ریونت ریڈی کو میدان میں اتارنے کی تیاری کر لی ہے تاکہ چیف منسٹر کو دیگر حلقہ جات میں انتخابی مہم سے روکا جا سکے۔ میڈیا کے مطابق بی آر ایس نے جوابی حکمت عملی کے تحت مشن کوڑنگل کے تحت ریونت ریڈی کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ کوڑنگل میں پارٹی کی انتخابی مہم کی راست نگرانی کریں گے۔ انہوں نے سینئر عہدیداروں کی ٹیم تشکیل دی ہے جس میں کوڑنگل کے مقامی قائدین کو شامل کیا گیا جو ہر سطح پر ریونت ریڈی کی ناکامیابیوں کی عوام میں تشہیر کریں گے۔ کے ٹی راما راؤ روزانہ کوڑنگل کی انتخابی مہم کا جائزہ لیں گے اور وقتاً فوقتاً خود بھی کوڑنگل کا دورہ کریں گے۔ حال ہی میں ریاستی کابینہ میں شامل کیے گئے وزیر پی مہندر ریڈی زمینی سطح پر کام کرتے ہوئے بی آر ایس امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ پارٹی نے مہندر ریڈی کے بھائی پی نریندر ریڈی کو ریونت ریڈی کے خلاف امیدوار بنایا ہے۔ نریندر ریڈی دیہی سطح پر گاؤں گاؤں پہنچ کر انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، جبکہ مہندر ریڈی حلقے کے اہم قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں 30 نومبر کو اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، جس کے پیش نظر سبھی سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کے ظہیر آباد میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا اور علاقائی سیاسی پارٹیوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی یا کانگریس کو ووٹ دیا گیا تو پھر عوام کے مسائل کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجلس کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ جہاں بھی علاقائی پارٹیاں اقتدار میں ہوں گی لوگوں کی قدر کی جائے گی۔ اگر وہ دونوں بی جے پی اور کانگریس اقتدار میں آ جائیں گے تو آپ کے مسائل کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بی جے پی رہنما و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ اسد الدین اویسی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور راہل گاندھی کو وہی لکھ کر دیتے ہیں جو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو لوگوں کے سامنے کہنا ہوتا ہے۔ کشن ریڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ AIMIM کانگریس اور بی آر ایس کے لیے اے ٹیم ہے۔ ان سب کو اسد الدین اویسی کنٹرول کرتے ہیں۔ بی آر ایس AIMIM پارٹی کے ساتھ ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہم مجلس کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی بی آر ایس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ میں 30 نومبر کو ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات میں سے رخی مقابلہ ہے، جس میں بی جے پی حکمران بھارت راشٹر سمیتی اور کانگریس بڑے دعوے دار ہیں۔ ہر کوئی دعوے داری کر رہا ہے اور انہیں تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی۔ سن 2018 کے اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس نے 119 میں سے 88 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ کانگریس 19 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے دوسرے نمبر پر تھی۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے آج غزہ میں جنگ بندی پر ووٹنگ میں ہندوستان کی غیر حاضری پر حیرت کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی موقف اختیار کرنے سے انکار کر رہی ہیں اور خاموشی سے ہر قانون کو دیکھ رہی ہیں۔ فلسطین میں انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ ان اقدار کے خلاف ہے جن پر ہمارا ملک قائم رہا ہے۔
उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुल्क अदम तशद्दुद और सच्चाई के उसूलों पर मुबनी है और वो हिंदुस्तान की अखलाकी जुर्रत की नुमाइंदगी करते हैं, जिसने बैनुल-अक़वामी बिरादरी के रुकन के तौर पर इसके इक़दामात की रहनुमाई की है। एक्स साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देती हैं। महात्मा गांधी, मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि हमारे मुल्क ने गजा में जंग बंदी के हक़ में वोट नहीं दिया है। हिंदुस्तान के उसूलों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की बुनियाद अदम तशद्दुद और सच्चाई के उसूलों पर रखी गई थी, वो उसूल जिनके लिए हमारे आज़ादी पसंदों ने अपनी जानें निछावर की। ये उसूल आइन की बुनियाद हैं जो हमारी कौमियत का तयन करते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा, वो हिंदुस्तान की अखलाकी जुर्रत की नुमाइंदगी करते हैं जिसने बैनुल-अक़वामी बिरादरी के रुकन के तौर पर इसके इक़दामात की रहनुमाई की है। प्रियंका गांधी ने कहा, इंसानियत के हर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाखों लोगों के लिए खुराक, पानी, तिब्बी सामान, मवासिलात और बिजली मुनक़ते कर दी गई हैं और फ़लस्तीन में हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे तबाह हो रहे हैं। इस मामले पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करने से इनकार करना और हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जिसके लिए हमारा मुल्क बाहैसियत कदम खड़ा रहा है, खामोशी तमाशाई बने रहना नाकाबिल क़बूल है। आसाम में सरकारी मुलाजिमीन अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। हेमंत बसवा सरमा सरकार ने रियासत में सरकारी मुलाजिमीन की शादी से मुतालिक 58 साल पुराने एक कानून को फौरी असर के साथ नाफिज कर दिया है। अदम अमल आवारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने शौहर या बीवी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहे तो फिर इसके लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। हुकूमत ने अपने अहकामात में कहा है कि कोई भी मुलाजिम अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।